ابن ابی الحدید معتزلی سے یہ سوال کیا. انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی, ایک چھوٹے سے باغ کے لیے کیوں بار بار جاتی تھی سیدہ کائنات؟ اچھا یہ چھوٹا سا باغ بھی نہیں ہے, جیسے کبھی کبھار کہہ دیا جاتا ہے بڑا چھوٹا سا باغ ہے, کوئی چھوٹا سا باغ نہیں, یہ اتنا بڑا باغ تھا کہ جس کی سالانہ آمدنی کم سے کم 24,000 دینار بیان کی جاتی. 24,000 دینار کا کیا مطلب ہے؟ 24,000 سونے کے سکے کم سے کم آمدنی, اور زیادہ سے زیادہ آمدنی اس باغ فدق کی 70,000 دینار بیان کی جاتی. اتنا بڑا باغ تھا کہ حکومت چل سکتی تھی, اتنا بڑا باغ تھا کہ ایک قیام ہو سکتا تھا. اس باغ پر قبضہ ہو گیا تو باغ فدق کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا ضرورت تھی, اور پھر خلیفہ کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ منع کرتے, وہ بھی دے ہی دیتے, خلافت تو بچے رہتی, دے دیتے, بات ختم ہو جاتی, معاملہ صفائی سوسائی سے ختم ہو جاتا. اب سنیے گا ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 16 کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ وہ باغ فدق دے دیتے تو ان کا کیا چلے جاتا, مسئلہ بعد میں ہی حل ہو جاتا. انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اگر آج وہ باغ فدق دے دیتے تو سیدہ کل خلافت مانگنے کے لیے بھی آ جاتی. کہ اگر آج یہ حق پر ہے تو سیدہ پھر صدیقہ ہیں, اگر ایک بات ان کی تسلیم کر لی گئی ہے تو دوسری بات بھی مجبوراً انہیں ماننا پڑے گی, اس لیے انہوں نے نہیں دیا. تو ہمارے ساتھ سرکار کے سامنے بھی ہارون رشید نے کہا کہ ہارون رشید نے کہا کہ اے امام یہ بتائیے کہ فدق کتنا تھا, باغ فدق کی مجھے باؤنڈری بتا دیجئے, میں آپ کو باغ فدق دینے کے لیے تیار ہوں. اب سنیے گا کہ امام نے کیا جواب دیا. امام نے وہی بات کی کہ جو ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد نے کہی. امام نے کہا اگر تو فدق مجھے دینا چاہتا ہے تو لکھ. پھر کتنی اس کی حدود تھی, لکھوانا شروع کیا. امام نے فرمایا وہ جو مغرب شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر وہ جو مشرق کا اختتام ہو رہا ہے وہاں تک, وہ جو شمال ہے وہاں سے لے کر وہ جو جنوب ہے وہاں تک, یہ ساری حکومت یہ باغ فدق کہلاتی ہے. ہارون رشید نے کہا ارے اس میں تو میری ساری حکومت اسلامی شامل ہو گئی. تو کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے باغ فدق کے صرف ایک باغ تھا جو علی سے غصب کیا گیا تھا, پوری حکومت تھی جسے ہم باغ فدق کہتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ہمارے بھائی سمجھ لیں کہ صدیقہ طاہرہ کو جھٹلایا گیا ہے, بنت رسول کو ناراض کیا گیا ہے, اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی اس بات کے معترف ہیں کہ سیدہ کائنات کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مولانا اسحاق نے کیا یہ بات بیان نہیں کی تھی اپنے سننے والوں کے لیے کہ تم اس طرح سے نہ کہا کرو دوسرے مکتب والوں کو کہ یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھو اپنی کتابیں, تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حق بات بیان کرتے ہیں, لکھا ہوا ہے, کانفرنسز ہوئی ہیں اس موضوع کے اوپر, اور باہر تو بہت آزاد ماحول ہے اس لیے انہوں نے کانفرنس کی تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہر معاملے میں سیدہ بھی حق پر تھیں جیسے علی حق پر تھے. ٹھیک ہے, تو کسی نے کچھ بات کی, کسی نے ایک اور بات کی کہ جو مولا کے معنی ہیں وہ دوست کے معنی میں نہیں ہے, وہ آقا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی آپ تک پہنچی ہے. کس مولانا نے کی وہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کسی ایک اور مولانا نے, میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی اس لیے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں, ان سے پوچھا گیا کہ صحیح بخاری کے اندر جو 12 اماموں کا ذکر ملتا ہے, 12 امیروں کا ذکر ملتا ہے, وہ 12 ہے کون؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, انہوں نے نام بیان کرنا شروع کیا, کہا وہ 12 کہ جن کا ذکر صحیح بخاری کے اندر آیا ہے اس میں پہلے حضرت علی ہیں, دوسرے حضرت حسن ہیں, تیسرے حضرت حسین ہیں, چوتھے امام زین العابدین ہیں, 5 امام باقر ہیں, 6 امام صادق ہیں, 7 امام کاظم ہیں, 8 امام رضا ہے, 9 امام تقی ہیں, 10 امام نقی ہیں, 11 امام عسکری ہیں, اور 12 امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف. تو آج میں صرف اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جنہوں نے یہ ٹکڑوں کے اندر باتیں بتائی ہیں نا, کہ کسی نے حدیث غدیر کا مطلب سمجھایا کہ مولا کا معنی کیا ہے, کسی نے 12 کا مطلب سمجھایا کہ 12 سے مراد کون ہے, کسی نے جناب سیدہ کے حق کو سمجھایا, اگر ان ساری باتوں کو ملا دیا جائے تو مذہب حق کا ہی بنتا ہے.